تو یہ ماہ مقدس بڑی حرمت والا ہے، اس کے اندر کوشش کیجئے کہ روزوں کی تعداد بڑھائیں، روزے زیادہ رکھیں، تلاوت کلام پاک جو ہے اس کے اندر زیادتی کریں، زیادہ کر لیں وہ تلاوت۔ بہرحال آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ سورۃ الانعام سے آغاز ہوگا۔ سورۃ المائدہ تک ہم پڑھ چکے، آج ہم سورۃ الانعام، انعام کا معنی ہے مویشی، تو آج اس سورت کا ہم آغاز کریں گے، اس سے ہمارا آج کا سبق شروع ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ میں 20 رکوع ہیں اور 165 آیات ہیں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، البتہ اس کے اندر اس کی چند آیتیں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو اس سورت میں اپنے اپنے مقام پر لکھوا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سورت کا نام انعام کیوں رکھا گیا؟ مویشی، جانوروں کے نام پہ کیوں نام رکھا گیا؟ اللہ کریم جل جلالہ خوبصورت لفظوں کا خالق ہے، مالک حرد و سرا ہے، وہ جانوروں کے نام پہ اس سورت کو کیوں لکھا گیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس سورت کے اندر کوئی ایسی چیز ہوگی، وہ چیز یہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا نام کیوں رکھا گیا۔ کفار و مشرکین وہ چند جانوروں کو اللہ کے نام پہ نہیں، غیر اللہ کے نام پہ، اپنے بتوں کے نام پہ ان کو چھوڑ دیتے، کہتے جی ان کا کھانا، ان کو کھانا، ان کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، ان کا دودھ پینا بھی حرام ہے، کچھ کھیتوں کو مخصوص کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ان کے اس زعم باطل کا، غلط عقیدے کا، جھوٹے عقیدے کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا ہے، ان جانوروں کا کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام نہیں کیا، تمہیں کس نے اتھارٹی دی ہے کہ تم ان چیزوں کو حرام کرو؟ تو جن جانوروں کو وہ از خود حرام کرتے تھے، اللہ کریم نے ان کو حلال کیا ہے، کوئی شخص ان کو حرام نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ سورت جو ہے اس کو بطور خاص انعام کا اس کے اندر نام لیا گیا، مویشیوں کا نام لیا گیا۔ اور مشرک جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ مویشی اور کھیت ممنوع ہے، یعنی یہ جانور بھی ممنوع ہے، یہ کھیت بھی ممنوع ہے، تو انہیں وہی کھائے گا جو ہم چاہیں گے، ہم کہیں گے تو کھائے گا۔ انہوں نے مطلب ایک عقیدہ تھا ان کا کہ جو جانور نے ابھی بچہ دینا ہے اس کے پیٹ میں ہوتا تھا، تو وہ کہتے کہ اگر اس نے زندہ بچہ دیا جانور نے تو مرد کھائیں گے، اگر مردہ بچہ دیا تو مرد اور عورتیں دونوں کھائیں گے۔ یہ مطلب ان کا غلط عقیدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی فرمائی اس سورت کے اندر۔ اور پھر یہ سورہ انعام، باقی صورتیں جو ہیں وہ تھوڑی تھوڑی کر کے احکامات جو ہیں وہ نازل ہوتے رہے، لیکن آپ سب نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ سورۃ الانعام جو 7ویں پارے کے اندر ہے، یہ ایسی صورت ہے جو یک بارگی سے نازل کی گئی، ایک دفعہ ہی اس کو نازل کر دیا گیا اور ایک رات میں ہی اس کو نازل کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے بڑے فوائد بتائے گئے ہیں، احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے اس صورت کی۔ تو یہ صورت جو ہے اس کے متعلق احادیث سن لیجئے۔ حضرت ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی یہ کہتے ہیں، یہ حضرت ابن عباس یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ سورۃ الانعام مکمل ایک رات میں مکہ میں نازل ہوئی۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس سورت کے ارد گرد 70,000 فرشتے اللہ کی تسبیح و تہلیل کر رہے تھے۔ سورۃ الانعام جب نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس سورت کے گرد اللہ کی تسبیح و تہلیل کر رہے تھے۔ اور حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا، یہ یزید وہ نہیں، کربلا والا یزید نہیں، یہ حضرت اسماء بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الانعام یک بارگی
یعنی ایک ہی بار میں مکمل کر دی گئی نازل۔ وہ کہتی ہے کہ اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے تھی، یعنی حضرت اسما کہتی ہیں کہ جب یہ صورت نازل کی گئی، جس اونٹنی پر نبی پاک علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اس اونٹنی کی مہار، اس کی لگام میرے ہاتھ میں تھی، اور فرماتی ہیں کہ اس صورت کو جب اللہ نے نازل کیا رسول کریم علیہ السلام پر تو اونٹنی کی ہڈیاں ٹوٹ جانے کا خدشہ میرے دل کے اندر آ رہا تھا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اتنا بوجھ ہے جب یہ صورت نازل کی جا رہی تھی۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سورۃ الانعام نازل ہوئی اس حال میں کہ اس کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت آئی، اس جماعت نے آ کر مشرق اور مغرب کو بھر لیا۔ اتنی کثیر تعداد میں فرشتے اس صورت کے ساتھ نازل ہوئے کہ مشرق اور مغرب کو بھر لیا۔ وہ بلند آواز سے اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان فرما رہے تھے، اور زمین جو ہے وہ لرز رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورت نازل ہوئی تو رسول کریم پڑھ رہے تھے سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ بڑی پیاری صورت ہے، اور بالخصوص اس صورت کی جو پہلی 3 آیتیں ہیں ان کی فضیلت بیان کی گئی، وہ سن لیجئے۔ امام دارمی نے سند ضعیف کے ساتھ حضرت انس سے روایت کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا سورۃ الانعام اپنے پڑھنے والے کو، سورۃ الانعام جب کوئی پڑھتا ہے اس کے پڑھنے والے کو منادی ندا کرتا ہے کہ اس صورت سے محبت رکھنے اور اس کی تلاوت کرنے کی وجہ سے آؤ جنت کی طرف، یعنی جو سورۃ الانعام کو پڑھتا ہے اس کی تلاوت کرتا ہے اسے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے۔ اور امام ابو شیخ نے ابو محمد عابد سے روایت کیا کہ جس شخص نے سورہ انعام کی پہلی 3 آیتیں پڑھی اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے بھیجتا ہے جو اس بندے کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ جو سورہ انعام کی پہلی 3 آیتیں پڑھے، 7ویں پارے میں ہے یہ صورت، جو اس کی پہلی 3 آیتیں پڑھے اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے بھیجتا ہے۔ وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ فرشتے اس 3 آیتیں پڑھنے والے بندے کے لیے قیامت تک بخشش کی دعا کریں گے، استغفار کریں گے۔ تو یہ 3 آیتیں جو پڑھے اس کے لیے یہ انعام ہے۔ تو جو پوری صورت پڑھے، پھر جو اللہ کا پورا قرآن پڑھے، اور جو قرآن پڑھ کے پھر اس پر عمل کرے، جتنا آپ نے گڑ ڈالنا ہے میٹھا اتنا ہی زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو مطلب یہ 3 آیتوں کی جو فضیلت ہے وہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی امت کو اندازہ ہو سکے کہ جب 3 آیتیں اتنی شان والی ہیں تو یہ 165 آیتیں کتنی شان کی مالک ہوں گی۔ جب یہ ان 165 آیتوں کی شان اتنی وراء الورا ہے تو پورے قرآن کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ اور جب پڑھنے والا بندہ جو صرف پڑھے اس کے لیے کتنا پڑھے؟ 3 آیتیں اس صورت کی، جو سورہ نام کی 3 آیتیں پڑھے پہلی، اس کے لیے 70,000 فرشتہ قیامت تک دعا کرے گا۔ تو جو پورا قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے لیے اللہ کا انعام کتنا ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم فرمایا۔ امام دارمی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جس شخص نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اور اپنے مصلی پر بیٹھ گیا اور سورۃ الانعام کی پہلی 3 آیتیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ 70 فرشتوں کو مقرر کرتا ہے جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور قیامت تک اس شخص کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یعنی ایک روایت میں 70,000 فرشتوں کا ذکر ہے، ایک روایت میں 70 فرشتوں کا ذکر ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھے پھر مصلی پر بیٹھ جائے، مصلی پر بیٹھ کر سورۃ الانعام کی پہلی 3 آیات کی تلاوت کرے، اللہ کریم اس کے لیے 70 فرشتے بھیجتا ہے۔ تو حافظ سیوطی نے، امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الانعام کی فضیلت میں جو حدیث نقل کی ہیں ان میں سے صرف ایک حدیث کی سند ضعیف ہے، ایک حدیث کی سند ضعیف ہے، باقی روایات کی اسانید جو ہیں یعنی جو ان کی سندیں ہیں ان سے سکوت کیا گیا۔ لیکن قاعدہ یہ ہے کہ جس حدیث میں تھوڑے عمل پر زیادہ اجر کی ترغیب دی گئی ہو اس کو موضوع کہا گیا ہے، یعنی من گھڑت،
کہ یہ روایت جو ہے نا من گھڑت روایت لگتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں دیکھنی ہیں۔ نمبر ایک، محدثین کہتے ہیں کہ جو ضعیف روایتیں ہیں نا، ضعیف سند والی روایتیں، جب وہ کسی چیز کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، یعنی اللہ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اور رسول اللہ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن کی تلاوت، جہاد کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، یعنی جن کاموں سے دین کی محبت پیدا ہو، اگر وہ روایت ضعیف بھی ہو تو فضیلت بیان کرنے والی اگر وہ روایت ہے تو اس کو قبول کر لیا جائے گا، کیونکہ اس کی فضیلت کو دیکھ کے بندہ وہ نیک عمل کرے گا، تہجد کی نماز پڑھے گا، فرض نمازوں کی باقاعدگی شروع کر دے گا، روزے رکھنا شروع کر دے گا، زکوٰۃ و صدقات شروع کر دے گا۔ مطلب اگر وہ اس روایت سے نیک کام کرنے کا قصد کرتا ہے تو وہ روایت قبول کر لی جائے گی۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ دوسری چیز جو ہے وہ یہ یاد رکھنی ہے کہ کم عمل پہ، تھوڑے کام پہ، نیکی کے تھوڑے کام پہ زیادہ اجر یہ اللہ نے دینا ہے، ہم نے نہیں دینا، اور اللہ تو بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ تو بڑے غفور الرحیم ہے۔ وہ تو دیکھیے نا کہ بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ ایک بندہ چل رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اچھا، وہ اس نے کتے کو دیکھا کہ وہ ایک نا کیچڑ تھا، کیچڑ آپ سمجھتے ہیں سارے، وہ کیچڑ کو چاٹ رہا تھا اپنی زبان سے، اس کو پیاس بہت زیادہ لگی تھی تو وہ کیچڑ کو چاٹ رہا تھا، یعنی پانی کی جو شدت تھی پیاس کی اس کو کم کرنے کے لیے وہ کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ تو اس شخص نے کیا کیا، اس نے اپنا موزہ اتارا، اس کے اندر پانی بھرا، موزے میں پانی بھر کے اس نے اس کتے کے بچے کو پلا دیا۔ کتے کا بچہ جو ہے وہ سیراب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کے سبب، چھوٹا ہی عمل ہے نا، اور چھوٹا عمل بھی کس کے ساتھ ہے، اللہ کی جو مخلوقات ہیں ان میں سے حقیر ترین مخلوق کتا ہے، نجس، چھوٹا عمل ہے لیکن کیا کس کے ساتھ ہے، کتے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نیکی اتنی پسند آئی، بخاری کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 173 ہے، صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بخشش فرما کے اس کو جنت عطا فرما دی۔ مطلب چھوٹے عمل پہ بڑا اجر، یہ بندوں نے نہیں دینا، یہ تو اللہ کریم نے دینا ہے، اجر دینا تو رب کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوئی بھی چھوٹا عمل جو ہے اس کو چھوٹا سمجھ کے رد نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ چھوٹے عمل کو بھی اللہ کی بارگاہ سے بڑا اجر لینے کے لیے کرنا چاہیے۔ تو اسی لحاظ سے یہ سورہ انعام کی جو پہلی 3 آیتیں ہیں ان کو ہمیں پڑھنا چاہیے، یہ امید رکھتے ہوئے کہ جب اللہ کتے کو پانی پلانے والے کی بخشش فرما سکتا ہے، چھوٹے عمل پہ بڑا اجر عطا فرما سکتا ہے، تو یقیناً اللہ کریم 3 آیتوں کی برکت سے ہمارے لیے بھی 70 فرشتے مقرر فرمائے گا جو قیامت تک ہمارے لیے استغفار کی دعا کرتے رہیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تنبیہ بھی ہے، یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کی حتمی اور قطعی بخشش ہو جائے گی۔ اب کوئی بندہ یہ کہے جی میں نے سورہ نام کی 3 آیتیں پڑھ لی ہیں، 70 فرشتے میرے لیے مقرر ہو گئے جو قیامت تک میرے لیے اب بخشش کی دعا کرتے رہیں گے تو میری جنت پکی ہے۔ یہ گارنٹی صرف اللہ کے پاس ہے، یا نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے اتھارٹی دی تھی کہ حضور جس کو کہہ دے جنتی ہے، اللہ کہتا ہے حبیب جس کو تو نے کہہ دیا بس وہ جنتی ہے۔ ہمارے پاس کوئی نہیں گارنٹی ہے۔ اب یہ حدیث ضرور موجود ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ اس حدیث کا سہارا لے کر کہے جی اب مجھے نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے حج کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے اور کسی نیکی کے کام کی ضرورت نہیں، بس میں نے 3 آیتیں پڑھ لی ہیں میرے لیے یہی کافی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں جی اس سورت کی طرف کہ اس سورت کا موضوع کیا ہے۔ سورہ انعام کا موضوع، یعنی جس کے اوپر گفتگو کی گئی ہے اس سورت میں۔ ہر سورت کا، ہر تقریر کا ایک موضوع ہوتا ہے، کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے۔ تو جو سورۃ الانعام ہے اس میں کس ٹاپک پر بات کی گئی؟ پہلے جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا نام کیوں رکھا گیا، کہ اس کے اندر ان مویشیوں کا ذکر ہے جن کو کفار و مشرکین بتوں کے نام پر آزاد کر دیتے تھے، ان کو نہیں کھاتے تھے، نہ ان کا دودھ دھوتے تھے، اس لیے اس کا نام مویشیوں کے نام پہ رکھا گیا۔ اور دوسرا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل پیش کیے گئے، اللہ کی توحید پر دلائل پیش کیے گئے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر دلائل پیش کیے گئے، اور اس کے علاوہ وحی کے متعلق اس میں بات کی گئی۔ زندگی کے بعد بندے کو موت آتی ہے، پھر موت کے بعد دوبارہ جو زندگی آتی ہے اس پہ بات کی گئی، جزا اور سزا کو ثابت کیا گیا۔ تو اس صورت کا یہ بنیادی موضوع ہے، یعنی اللہ کی توحید پر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، کفار مشرکین کو تنبیہ، ان کو پہلی امتوں کا حال بتا کر ڈرانا کہ اگر تم نے بات نہ مانی، یہ کام نہ کیا، تو پھر تمہارے لیے وہ پہلا دیکھ لیں کہ پہلوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کیا ہے۔ تو مختصر اس کی جو تفصیل ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت، نبوت، رسالت اور وحی، بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، حساب و کتاب، حشر و نشر، قیامت کے دن اعمال کی جزا اور سزا، معاشرتی زندگی کہ مسلمہ اخلاق، یعنی ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، اسلامی معاشرے کی بات ہو رہی ہے، اس کے مسلمہ اخلاق جو ہم سب پر تسلیم کرنے واجب کر دیے گئے کہ ہم ان کو تسلیم کریں کہ یہ اخلاق سب کے لیے ہیں، ان پر بات۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام کا دین واحد ہونا یہ بیان کیا گیا ہے، مختصر جو تفصیل ہے اس کی۔ اور اصول اور عقائد میں لوگوں کے اختلاف کی خواہشیں، یعنی ہر بندے کی اپنی ایک خواہش ہے، تو آباء و اجداد کی تقلید پر جن لوگوں نے اپنی خواہش کو رکھا کہ نہیں میرا ابا ہندو سی تے میں بھی ہندو ہی ہاں، بس ہندو سچے نے، میرا ابا فلان سی تو بس اسی اسے عقیدے تے رہنا، میرا ابا یہ پوجا کردا سی میں بھی یہ پوجا کرنی، میرے ابے نے انج کیتا تے میں بھی انج ہی کرنا۔ تو یہ ان چیزوں سے بھی، ان چیزوں کا رد کیا گیا اس کے اندر۔ آخرت میں جو لوگوں کو ثواب اور عذاب ہوگا اس پہ گفتگو کی گئی ہے۔ انسانوں کے افعال کو اللہ تعالیٰ قسم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بناتا ہے انسانوں کے افعال، فعل جو ہیں خالق اللہ ہے فعلوں کا، لیکن کسب یعنی کمانا ہم نے خود ہے۔ اب یہ نہیں کہ میں شراب کو پسند کرتا ہوں تو اللہ نے وہ میرے لیے کیا ہے، نہیں، یہ میری، اس کو کہتے ہیں احوائے شخصیہ، یعنی انسانی نفسانی خواہشات۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے خواہش، احوا کا مطلب ہے خواہشات۔ اب جو میں غلط چیز کو پسند کر رہا ہوں یہ میری اپنا کسب ہے، یہ میرا اپنا کسب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نیکی اللہ کی طرف سے ہے، برائی جو ہے وہ بندہ اس کی طرف خود رغبت کرتا ہے۔ حلال اور حرام کی تشریح اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر درج فرما دی ہے۔ تو آئیے سورۃ الانعام کی پہلی آیات جو ہیں ان کی تلاوت کرتے ہیں، پھر ان کا ترجمہ اور مختصر اس کی تفسیر جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ یہ 5 آیتیں ہیں جو میں نے تلاوت کی۔ تو آئیے اب ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور ان کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا خطاب فرمایا ہے۔ اس صورت کا آغاز الحمدللہ سے کیا گیا، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، یعنی تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے، الذی کا معنی ہے اس کے لیے، الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے، الذی وہ جو اس شان کا مالک ہے، خلق السماوات والارض کہ اس نے بنائے ہیں تمام کے تمام آسمان اور تمام کی تمام زمینیں، وہ تخلیق کرنے والا ہے، وہ خالق ہے۔ وجعل اور اسی نے بنایا ہے الظلمات تاریکیوں کو، اندھیروں کو، والنور اور نور کو۔ یہ مختلف چیزیں 4 ہیں جو اللہ نے ذکر کی ہیں اور اپنا تعارف کروایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور اندھیروں کو اور نور کو بنایا۔
ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اس کے باوجود کہ زمینوں کا مالک خالق وہ ہے، آسمانوں کا خالق وہ ہے، ظلمتوں کا خالق وہ ہے، نور کا خالق وہ ہے، اس کے باوجود ثم الذین کفروا، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، وہ برابر کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ آسمانوں کا خالق اللہ، زمینوں کا خالق اللہ، ظلمتوں کا خالق اللہ، نور کا خالق اللہ، اس کے باوجود بھی تم اللہ کے برابر شریک ٹھہراتے ہو، یہ کہا گیا اس آیت میں۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافر لوگ اللہ کے برابر شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعدلون، برابر ٹھہرانا، وہ برابری کرتے ہیں۔ عدل، اسی لیے عدل کا لفظ سنا، عدل و انصاف۔ عدل کا مطلب یہی ہوتا ہے برابر برابر تقسیم کرنا، برابر برابر بات کرنا، برابر برابر حصہ دینا، جو عدل کا معنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ عدل والا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا، فرمایا اس کے باوجود آپ دیکھیے۔ اب میں یہاں تھوڑی سی آپ کو ایک وضاحت دیتا ہوں۔ آج ملحدانہ فکر جو ہے وہ بڑی اس کو عروج مل رہا ہے، یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ملحد ہو رہے ہیں کہ جی اللہ ہے ہی کوئی نہیں، ہے نا، وہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، انسان کو اس کی مرضی ہے، وہ جو مرضی کرے، دین سے آزاد ہے، اس کے لیے کوئی قاعدہ اور قانون نہیں، قاعدہ اور قانون معاشرے بناتا ہے، مطلب اس طرح کے وہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنا تعارف یہ کیوں کروایا کہ جس نے آسمان بنائے ہیں، جس نے زمینیں بنائی ہیں۔ آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، اسلام کی یا انسان کی، اسلام کی تاریخ ہو یا انسان کی تاریخ ہو، بنی نوع آدم، پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، تب سے لے کے اب تک اللہ کے مقابلے کے اندر بڑی بڑی قوتیں آئیں، نمرود جیسے، فرعون جیسے، شداد جیسے، حامان جیسے، قارون جیسے خزانے والے بڑے بڑے لوگ اللہ کے مقابلے میں آئے، انہوں نے دعوے کیے خدائی کے، لیکن کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے آسمان بنائے ہیں، کسی نے دعویٰ نہیں کیا میں نے زمین بنائی ہے، کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ پانی میں نے بنایا ہے یا پانی میں نازل کرتا ہوں۔ اللہ نے اپنا تعارف اس صفت کے ساتھ کروایا کہ جو صفت اتنی لازوال ہے، اس صفت کا مقابلہ تو بڑی دور کی بات ہے، آج تک اس صفت کا دعویٰ بھی کسی نے نہیں کیا، کوئی اس صفت کا دعویٰ نہیں کر سکا۔ آپ دیکھیے، میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، انسانی عقل نے بڑا کام کیا، علم نے بڑی ترقی کی، سائنس اور ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کی، انہوں نے جناب پل بنا دیے پانی کے اندر، چائنا نے یہ کام کیا، دبئی میں یہ کام ہوا، دیگر ملکوں میں یہ کام ہو رہا ہے، پانی کے اندر بڑے بڑے پل بنائے، لیں جی، اچھا وہ نیچے کوئی کنارہ، اس ستون بھی نظر نہیں آ رہا، 2 میل، 4 میل، 10 میل اس طرح کے انہوں نے بنا دیے۔ کیا ایک لوگوں کو اٹریکشن دینے کے لیے کہ لوگ دیکھ کے اٹریکٹیو ہوں کہ روئے ہوئے کمال کر چھڑیا، کیا انگریز دی عقل ہے بھئی، گورے نے بڑی عقل لڑائی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے جب اللہ کا امر ہوتا ہے، جس پانی کے اندر انہوں نے وہ بنایا ہے وہی پانی اس کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتا ہے، وہ پانی اس کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ لیکن اللہ کے بنائے ہوئے آسمان کو آج تک دنیا کی بنائی ہوئی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکی، اللہ کی بنائی ہوئی زمین کو آج تک دنیا کا کوئی شخص نقصان نہیں پہنچا سکا۔ کبھی کسی نے اللہ کے آسمان کو تیر مارا ہو اور اللہ کا آسمان کا کوئی کنگرا ٹوٹ گیا ہو؟ کبھی نہیں ایسا ہوا۔ تو یہ سوچنا چاہیے، اللہ نے ان کو مثالیں دی ہیں، فرمایا اللہ تو وہ ہے جس نے آسمان بنائے، جس نے زمین بنائی، یعنی تم اس کے آسمان کے نیچے بیٹھ کے، اس کی زمین پر رہ کے اسی کے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ کیا بندے ہو بھئی، تم اسی کے آسمان کے زیر سایہ رہتے ہو، اسی کی نعمتیں کھاتے ہو، اسی کی زمین پہ رہتے ہو، اور پھر شرک بھی اس کے ساتھ۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اندھیروں کو بنانے والا کون ہے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ روشنی کو بنانے والا کون ہے؟ لاکھ لائٹیں لگا لو، رات کے اندھیرے کو آپ دن کی روشنی میں تبدیل نہیں کر سکتے، اور لاکھ سائبان لگا کے اندھیرا کر لو، آپ دن کے اجالے کو، سورج تو تھوڑی سی آنکھ کھولتا ہے، دھند جتنی مرضی ہوتی ہے،
سورج چھوٹی سی آنکھ اپنی کھولتا ہے لیکن صبح کا اجالا جو ہے وہ بتاتا ہے کہ صبح ہو گئی۔ اللہ ہی ہے، اللہ از سپر پاور، اللہ سے بڑی پاور ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ وجعل الظلمات والنور، دن کا اور دن کی روشنی کا اور رات کے اندھیرے کا خالق وہ ہے۔ تم نہ اندھیرا کر سکتے ہو، نہ تم روشنی دے سکتے ہو، نہ تم آسمانوں کو چیر پھاڑ سکتے ہو، نہ تم زمین کا کچھ بگاڑ سکتے ہو، پھر تمہیں پتہ بھی ہے سارے کا خالق اللہ ہے، اس کے باوجود تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ اللہ نے اب اوقات بتائی، فرمایا هو الذی خلقکم من طین، وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، یہ ہے تمہاری اوقات۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ غرور کس چیز کا؟ مٹی سے بنایا گیا تمہیں۔ اچھا مٹی سے کیسے بنایا گیا وہ سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ باپ کا جو نطفہ ہوتا ہے جو ماں کے رحم کے اندر قرار پکڑتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جی حمل ٹھہر گیا، پھر جو بچے کی شکل اختیار کرتا ہے، رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل امین اس باپ کے نطفے پر، اس اللہ کا فرشتہ اس باپ کے نطفے پر اس جگہ کی مٹی کا چھڑکاؤ کرتا ہے جس جگہ بندے نے مرنا ہوتا ہے۔ وہاں سے وہ مٹی لی جاتی ہے جس جگہ پہ بندے نے مرنا ہے، اس جگہ کی مٹی لے کے ایک اللہ کا فرشتہ اس نطفے پر اس کا چھڑکاؤ کر کے، اللہ کا اذن ہے یہ، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس مٹی کا چھڑکاؤ کر کے جو ہے وہ نطفہ ماں کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو بندہ بن جاتا ہے، بچہ بن جاتا ہے اس سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ حدیث پاک حضور نے جب یہ فرمان جاری کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر شخص جب اس کو وہ اپنی والدہ کے پیٹ میں جاتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قاعدہ اور قانون ہے رب کا کہ وہ مٹی اس کے نطفے کے اندر شامل ہوتی ہے جس جگہ پہ اس کی قبر بننی ہے۔ فرمایا سن لو، میں ابو بکر اور عمر ہم تینوں کی مٹی ایک ہی جگہ سے لی گئی ہے۔ ہاں جی، میں ابو بکر اور عمر ہم تینوں کی مٹی ایک ہی جگہ سے لی گئی ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو بتا رہے ہیں کہ دیکھنا احتیاط سے بولنا، ابو بکر و عمر کے لیے بھی مٹی وہیں سے لی گئی تھی، میرے لیے بھی مٹی وہیں سے لی گئی ہے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خمیر دیکھیں کہاں سے لیا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق کا خمیر دیکھیے کہاں سے لیا تھا، سیدنا عمر کا خمیر دیکھیے کہاں سے لیا تھا، ایک ہی جگہ کی مٹی لگی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے اس جگہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ رسول کریم علیہ السلام سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر سے لے کے اور میرے منبر تک جتنی جگہ ہے ساری جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ ہاں جی، وہ گویا نبی پاک علیہ السلام کے لیے جو مٹی لی گئی وہ جنت کے باغوں میں سے، حضرت ابو بکر کے لیے جو مٹی لی گئی وہ جنت کے باغوں میں سے، اور سیدنا عمر کے لیے جو مٹی لی گئی وہ بھی جنت کے باغ میں سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اب بندے کو بتا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے والذی، رب اپنا تعارف کروا رہا ہے، چونکہ یہ کافروں سے خطاب تھا، ان کو یاد کروانا تھا، تو اللہ فرماتا ہے والذی خلقکم من طین، اللہ وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، ثم قضا اجلا، پھر تمہاری مدت حیات پوری ہوگی، پھر تمہاری مدت حیات پوری ہو جائے گی، اجل آ جائے گی، موت آ جائے گی، وَأَجَلٌ مُّسَمَّى، پھر تمہیں دوسری اجل آئے گی، معینہ اجل، جس کو قیامت آپ کہہ لیں، یا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جانا۔ ثم انتم تمترون، یہ کہنے کے بعد نا اللہ کریم فرماتا ہے وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور قیامت کے دن کا معینہ وقت اللہ کے پاس ہے، معین وقت اللہ کے علم میں ہے، اللہ ہی کے پاس ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم اللہ پہ شک کرتے ہو، اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر قیامت کے دن دوبارہ تمہیں پھر حاضر کرے گا اپنی بارگاہ میں۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، یعنی اللہ کریم شک سے منع فرما رہا ہے کہ شک بھی نہیں کرنا۔ اللہ کے بارے میں الفاظ بولنا تو بڑی دور کی بات ہے،
شک بھی نہیں کرنا. ثم انتم تمترون, پھر بھی تم شک کرتے ہو. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ, اللہ وہی ہے جو آسمانوں میں اور زمینوں میں واحد عبادت کا مستحق ہے. وَهُوَ اللَّهُ, وَهُوَ اللَّهُ, وہی اللہ ہے, یعنی وہی عبادت کے لائق ہے. فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ, آسمانوں میں اور زمینوں میں. یعلم سرکم وجہرکم, وہ جانتا ہے جو کچھ تم نے چھپا لیا, وجہرکم, جو کچھ تم نے ظاہر کر دیا. وہ اندرونی اور بیرونی تمام کیفیات کو وہی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ, اور وہ جانتا ہے جو تم کسب کرتے ہو, جو تمہارے کام ہیں وہ سب کو جانتا ہے. وہ کام تمہارے آنکھوں کے اشاروں سے ہیں, وہ کام تمہارے ہاتھوں کے اشاروں سے ہیں, وہ کام تمہارے پیروں کے اشارے سے ہیں, وہ کام تم کوئی بھی کرتے ہو, حتیٰ کہ وہ تمہارے دلی خطرات پر بھی علم رکھتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ, وہ تمہارے ہر کام سے واقف ہے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. وَمَا تَأْتِيهِم, واو کا مطلب اور ہے, ماں کا مطلب ہے جو, اور جو عطا کی گئی ان کو, من آیت من آیات ربہم, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی, جو ان کو عطا کی گئی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. الا کانوا عنہا معرضین, انہوں نے اس نشانی سے بھی منہ موڑ لیا, وہ اس نشانی کا بھی انکار کر بیٹھے. وہ نشانی کیا ہے؟ اللہ خالق ہے آسمانوں کا, زمینوں کا, ظلمت کا, نور کا. اور اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا. اللہ پھر تمہیں موت دے گا, پھر تمہیں قیامت کے دن تمہارا حشر و نشر ہوگا. اللہ وہ ہے جو اکیلا ہے زمینوں آسمانوں میں عبادت کے لائق. اللہ وہ ہے جو تمہارے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے. اللہ وہ ہے جو تمہارے ہر کام سے باخبر ہے. اب آگے کیا کہا کہ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. تم نے کیا کیا؟ اس نے جب بھی تمہارے پاس اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھیجی, تم نے اس کا انکار کر دیا. اب یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ پہلی 3 آیتوں میں اللہ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا. پہلی 3 آیتوں میں اللہ نے اپنی وحدانیت, اپنی الوہیت کی بات کی, اور چوتھی آیت کے اندر اللہ نے جس نشانی کی بات کی ہے کہ اس نشانی کا انکار نہ کرنا, اس نشانی کو چھوڑ نہ دینا, اس نشانی کے متعلق شکوک و شبہات کا شکار نہ ہونا, فرمایا اس نشانی سے مراد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ, کہ اللہ نے جو اپنی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی بھیجی ہے وہ ہے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ فرماتا ہے جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آئی تو وہ اللہ کی نشانی سے منہ موڑ لیتے ہیں. یہ کن کی بات ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ ہیں انکار کرنے والے, کافر. فقد کذبوا بالحق لما جاءہم, پس تحقیق, فقد پس, فا کا معنی ہوتا ہے پس, قد کا معنی ہے تحقیق, پس تحقیق, کذبوا انہوں نے جھٹلایا, بالحق لما جاءہم جو بھی ان کی طرف حق لے کر آیا انہوں نے اس کو جھٹلا دیا, جو حق ان کے پاس بھیجا گیا. فسوف یاتیہم, فسوف کا معنی ہوتا ہے ان قریب, کہیں بھی آ جائے قرآن پاک میں فسوف کا لفظ اس کا معنی ہے ان قریب. فسوف یاتیہم, ان قریب ان کو وہ دیا جائے گا, انباء خبروں میں سے, ان قریب ان کو وہ خبریں دی جائیں گی, ما کانوا بہ یستہزئون جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی جن چیزوں سے انہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا, اللہ فرما رہا ہے کہ انہیں وہ لوٹا دی جائیں گی. وہ اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرتے تھے, انکار کرتے تھے. اللہ ان کو نعمتیں دیتا تھا, وہ اللہ کی نعمتوں کا کفران کرتے تھے. اللہ کریم جل جلالہ نے ان کو نعمت دی پانی والی, انہوں نے کفران نعمت کیا, اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر ڈبو دیا. مطلب وہی چیز ان کے لیے جس چیز سے انہوں نے ٹھٹھا مذاق کیا, اللہ کے نبیوں سے معجزات طلب کرتے تھے. جیسے پچھلی صورت میں یہ بتایا گیا کہ سورۃ المائدہ میں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے دسترخوان طلب کیا کہ دسترخوان آسمان سے آئے گا تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے, اللہ کی توحید اور الوہیت کی گواہی تب دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, دسترخوان آ گیا, لیکن وہی دسترخوان کا کھانا ان کے لیے عذاب کا موجب بھی بن گیا. وہی دسترخوان ان کی تباہی کا باعث پھر بنا. تو اللہ کریم فرماتا ہے اگر یہ رسولوں کو تکذیب کریں گے, ان سے ٹھٹھا اور مذاق کریں گے, تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے وہ سامنے کر دے گا جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے, وہ اللہ تعالیٰ سب ان کے سامنے کرے گا.
اللہ کریم فرماتا ہے کہ رسولوں کا انکار کرنے والوں، میری الوہیت اور میری وحدانیت کا انکار کرنے والوں، او مشرکو، الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، الم یرو، الم جہاں بھی قرآن پاک میں آئے گا، جیسے الم نشرح، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر کیف فعل ربک بعاد، الم کا لفظ جب بھی قرآن میں آئے گا نا، الم اس کا مطلب ہے کیا نہیں، کیا نہیں۔ اگر ترا آ جائے گا تو اس کا مطلب کیا تم نے نہیں دیکھا۔ اب یہاں پہ الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ منکرین سے اللہ مخاطب ہے، منکرین کو بات کر رہے ہیں۔ الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ کم اہلکنا، کم کا مطلب ہے کتنے، کتنے ہی ہم نے ہلاک کیے، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن مکناہم فی الارض جنہوں نے بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے یہ سمجھا کہ ہمارے پاس اقتدار ہے، ہم نے اس قرن میں اس ایسی ایسی قوموں کو تباہ کیا ہے کہ جو بڑا اقتدار کا دعویٰ کرتے تھے۔ الم یرو کم اہلکنا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کیسے ہلاک کیا ہے، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن قوموں میں سے ایک قوم کو یا کتنی ہی قوموں کو، مکناہم فی الارض جو زمین پر متمکن تھے، جنہوں نے زمین پر مکان بنائے ہوئے تھے، ما لم نمکن لکم، ایسے وہ زمین پر مکین تھے کہ تم ان جیسے مکین نہیں ہو۔ نبی پاک کے زمانے کے مشرکوں کو اللہ کہہ رہا ہے، یعنی جو مکے میں جو مشرک تھے نا، اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ تم سے پہلے جو قومیں برباد ہوئی ہیں نا، وہ تم سے بھی زیادہ مکان شان و شوکت والے بنا کے رہتے تھے، ان کو ہم نے تم سے زیادہ بڑا اقتدار دیا تھا، لیکن تم نے دیکھا نہیں۔ الم یرو کم اہلکنا، ہم نے کیسے ان کو ہلاک کر دیا، تم کس چیز کے اوپر مان کرتے ہو؟ اللہ کریم فرماتا ہے وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، مدرارا، مدرار کہتے ہیں لگاتار کو، موسلا دار۔ اللہ فرماتا ہے وَأَرْسَلْنَا، ہم نے بھیجا، السَّمَاءَ آسمان سے، عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا ان پر موسلا دار بارش، لگاتار پانی، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ اور ہم نے ان کے کھیتوں اور باغوں کے نیچے دریا بہائے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ پس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے سبب سے۔ یعنی کرم ان پہ اتنا کیا، آسمان سے موسلادھار بارش برسائی، ان کی جو زمینیں تھیں ان بنجر زمینوں کے نیچے دریا چلائے، ان کو یعنی زرخیز کر دیا، ان کو پھل دیے، ان کو زراعت جو ہے وہ دی۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ پس ان کے گناہوں کی پاداش میں اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا اور پیدا کر دی، وَأَنشَأْنَا اور ہم نے پیدا کر دی، مِن بَعْدِهِمْ ان کے بعد، قَرْنًا آخرین ایک دوسری قوم، یعنی فرما بردار قوم۔ اللہ کریم جل جلالہ کا اصول جو یہاں سورۃ الانعام کے اندر آیت نمبر 6 میں اللہ نے اپنا اصول بیان کیا، رب فرماتے جب کوئی قوم حد سے زیادہ تجاوز کر جائے، جب کوئی قوم سرکشی کی انتہا کو پہنچ جائے، جب کوئی قوم ظلم کا ساتھ دینا شروع کر دے، اللہ فرماتا ہے پھر رب کا عذاب اس قوم پہ آتا ہے، اللہ اس قوم کو برباد کرتا ہے، اس کو ہلاک کرتا ہے، اس کی جگہ پہ اللہ تابع دار قوم پیدا فرماتا ہے۔ اللہ سے اس گھڑی کے لیے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ظالموں کا ساتھی بنائے، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ ہمیں اس گھڑی سے پناہ دے کہ ہم ظالموں کے ساتھی بنیں، اس گھڑی سے اللہ ہمیں پناہ دے کہ ہم خود ظالم بن جائیں، کیونکہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے پھر اللہ کریم کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے جہاں ان آیات میں سورۃ الانعام کی ابتدائی آیات میں اللہ نے جس جگہ پہ کفار مشرکین کو سمجھایا ہے، وہاں اہل ایمان کے لیے سبق بھی ہے اور اہل ایمان کے لیے عبرت بھی ہے۔ کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ بس مختصر میں عرض کرتا ہوں۔ سبق یہ ہے، اللہ نے ان کو اپنی ذات کا تعارف کروانے کے بعد یہ کہا ہے کہ میں ہی تو ہوں جس نے سارا کچھ تمہیں دیا ہے، یعنی میرے آسمان کے نیچے رہ کے، میری زمین پر رہ کے تم میرے ہی ساتھ شرک کر رہے ہو، میں نے تو تمہیں بنایا ہے، تم میرے ساتھ شرک کر رہے ہو، میں تمہارے اندر کو بھی جانتا ہوں، تمہارے باہر کو بھی جانتا ہوں، تمہارے ہر کام کی نوعیت سے واقف ہوں، تم پھر میرے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ یعنی اللہ کریم جل جلالہ
اپنے بندوں کو مخاطب ان کافروں کو کیا۔ یہ آیتیں جب نازل ہوئیں تو مکہ کے مشرکین مخاطب تھے، لیکن اب حضور کی ساری امت کو عمومی طور پر سمجھا دیا گیا کہ جب اللہ کریم جل جلالہ اپنی الوہیت منوانے کے لیے ان کو اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے سنا رہا ہے تو تمہیں بھی یاد رکھنا ہے کہ تم بھی رب کے آسمان کے نیچے رہتے ہو، اللہ کی زمین پہ رہتے ہو، تمہیں اللہ نے بنایا ہے، اس کا دیا کھاتے ہو۔ یاد رکھنا کہیں اس اللہ کے منکر نہ بن جانا، شرک کی آمیزش تمہارے عقیدوں میں نہ آ جائے، تمہارے خیالوں میں نہ آ جائے، تمہارے دل میں، تمہارے عمل میں نہ آ جائے، تمہاری گفتگو میں نہ آ جائے۔ تو ہمیں اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ کا اس لیے بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اللہ سے اس لیے محبت کرو کہ اللہ نے تمہیں بنایا، اللہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ اور یہ تو عام بندے کے لیے بھی یہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھیے میری کیا اوقات ہے یا آپ کیا ہیں، کچھ بھی نہیں ہم سارے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں میں سے اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا نہیں نہ کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا، یعنی اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنا جس نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر یہ اسلوب بڑا واضح بیان کیا گیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ رحمان کے اندر ہے حل جزاء الاحسان، نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ الا الاحسان، نیکی۔ اللہ فرماتے ہیں نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ تو رب کریم جل جلالہ سمجھا یہ رہا ہے کہ جب میں نے تم پر نیکی کی ہے، تمہیں زمین سے میوے دے رہا ہوں، آسمان سے تمہیں پانی دے رہا ہوں، میرے آسمان کے نیچے رہ کے، میری زمین پر رہ کے تم میرے ساتھ ہی شرک کرو گے، میرے برابر ہی خدا کھڑے کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کو بالخصوص سمجھایا، اور ہمارے لیے بھی اس کے اندر تعلیم ہے کہ کہیں ہم کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی زمین پر رہتے ہوئے کوشش کریں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہیں، اللہ کے آسمان کے نیچے رہتے ہوئے، اللہ کی نعمتیں کھاتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہیں، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔